السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ 7th کلاس آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 18 کھولیں، جو کہ سبق آپ کے پاس ہے نظم و ضبط۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ سبق مکمل پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس کی جو ہے مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سبق کے میں نے الفاظ معینی کرا دیے تھے، ہم نے باقاعدہ ریڈنگ کی تھی۔ خلاصے کے طور پہ مشق کا دیکھیے، ہم نے پہلا سوال کرنا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے ہمارے پاس؟ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے؟ آپ جانتے ہیں، آپ سبق میں ہی اس کا مفہوم پڑھ چکے ہیں کہ نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ نظم کے معنی ترتیب دینا اور ضبط کے معنی رکاوٹ کے ہیں۔ کسی کام کو قانون اور قاعدے کے مطابق کرنے کا نام نظم و ضبط ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اگلا سوال، نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ آپ اس کا جواب دیں گے۔ نظم و ضبط کی پابندی کرنے والوں کی زندگی اطمینان اور سکون سے گزرتی ہے، وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب رہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اگلا سوال، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ اس کا آنسر جانتی ہیں، دیکھیے گا۔ آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے ان کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، وہ کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے، ٹھیک؟ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، کتار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے۔ کتار بنانے سے کام میں آسانی ہو جاتی ہے، لوگ آپس میں نہیں الجھتے، اپنی باری پر کام آسانی سے ہو جاتا ہے، کسی کا حق نہیں مارا جاتا اور کام کے سلسلے میں بحث و تکرار نہیں ہوتی۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہوگا، قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کا آنسر کریں گے بیٹا۔ قانون کی عملداری سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں ملک کے قوانین پر عمل کیا جائے، قانون کی پاسداری کی جائے، اس کو مانا جائے، ملک کے قوانین کا احترام کیا جائے۔ اگلا سوال ہے آپ کے پاس، ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ آپ دیکھیے گا، آپ اس کا آنسر کس طرح سے کریں گے؟ آپ جانتی ہیں، آپ نے باقاعدہ اپنے سبق میں اس کے بارے میں پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طالب علم روزانہ ایک خاص ترتیب سے کام سر انجام دے کر اپنے شب و روز کو سنوار سکتا ہے۔ اگر ایک طالب علم کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے تو اسے زندگی میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہمارے پاس آخری سوال ہے، ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ جی بیٹا، آپ اس کا جواب دیں گے، ہمارا دین ہمیں مختلف طریقوں سے نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کے دنوں میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے ایک خاص ترتیب کے تحت زندگی گزارنا۔ ہمارے پاس مشق کا پہلا سوال مکمل ہوا۔ دوسرا سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ چونکہ آپ سبق تفصیلاً پڑھ چکے ہیں تو اس سوال کو آپ خود پڑھ کے اسے سولو کریں گے۔ ہمارے پاس سوال نمبر 3 آ رہا ہے، مشق کا، اس سبق کے اہم نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خلاصہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سبق کا خلاصہ کم سے کم آپ 1.5 پیج کا لکھیں گے، یہ آپ کریں گے کام۔ سوال نمبر 4 آپ کے پاس آ رہا ہے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ لکھیں۔ یہ میں نے باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس مفادات ہے، خواہشات، قاعدہ، سبق، سجود، مناظر، یہ آپ کے پاس الفاظ تھے جن کے میں نے
جو واحد ہیں ان کی جمع بنا رکھی ہے، جو جمع ہیں ان کے میں نے واحد لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفادات کا واحد ہوگا مفاد، خواہشات کا واحد ہوگا خواہش، قاعدہ، قاعدہ کا جمع ہے قواعد، سبق، سبق کی جمع ہے اسباق، سجود لفظ آیا جس کا واحد ہے سجدہ، مناظر، مناظر جس کا واحد ہے منظر، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 آپ کا مکمل ہوا۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ آپ کے پاس الفاظ آئے ہوئے ہیں جو کہ میں نے یہاں لکھ رکھے ہیں۔ آپ کے پاس پہلا لفظ ہے نظم، نون پہ ہم جب زبر لگائیں گے، زوئیں پہ جو زبر لگائیں گے اور میم پہ جزم لگانے سے ہمارے پاس نظم جو ہے مکمل ہوا لفظ۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ضبط ہے، ضاد پہ زبر، بے پہ جزم اور توئیں پہ جزم لگائیں یا نہ لگائیں تو بھی صحیح ہے۔ عربی، عربی لفظ ہوتا ہے عین پہ زبر، رے پہ جزم، بے کے نیچے زیر اور یہ پہ جزم، لگائیں یا نہ لگائیں تب بھی صحیح ہو جائے گا یہ پہ جزم نہ لگانے سے۔ عربی لفظ شعار ہے ہمارا لفظ، شعار کے شین کے نیچے زیر، عین الف، عین پہ زبر اور رے پہ جزم، اس پہ نہ بھی لگائیں تو بھی صحیح ہوگا، شعار لفظ بنا۔ انتشار، الف کے نیچے زیر، نون پہ جزم، تے پہ جزم، انتشار، شین زبر الف شا، رے پہ جزم نہیں ہم نے لگانی، لگا بھی دیں تو بھی صحیح ہے۔ لفظ ہے ہمارے پاس انتشار۔ اگلا لفظ ہے درس، دال پہ زبر، رے پہ جزم اور سین اپنا جو ہے تلفظ خود واضح کر رہا ہے درس۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ممالک، میم پہ پیش، میم زبر الف ما، لام کے نیچے زیر اور کاف پہ جزم، ممالک لفظ بنا۔ تعلق ہے ہمارے پاس اگلا لفظ، تا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ تشدید اور پیش، عین کے ساتھ بھی لام جو ہے جو مل رہا ہے، جڑ رہا ہے اور کاف کے ساتھ بھی، لام پہ تشدید اور پیش اور کاف پہ جزم، تعلق۔ تغیر، تے پہ زبر، غین پہ زبر، یہ پہ تشدید اور پیش اور رے پہ جزم، لفظ تغیر بنا۔ تبدل ہے اگلا لفظ، تے پہ زبر، بے پہ زبر اور دال پہ تشدید اور پیش اور لام پہ جزم، تبدل، دال جو ہے بے کے ساتھ بھی مل رہا ہے اور لام کے ساتھ بھی تعلق رکھ رہا ہے، لفظ تبدل بنا۔ نظام ہے، نون کے نیچے زیر، زوئے زبر الف زا اور میم پہ ہمیں جزم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنا تلفظ واضح کر رہا ہے، نظام۔ سبق ہے ہمارے پاس اگلا لفظ، سین پہ زبر، بے پہ زبر اور کاف پہ جزم، سبق ہوا لفظ۔ مطالعہ، ہمارے پاس لفظ آیا، میم پہ پیش، تو زبر الف تا، زبر لگایا، لام کے نیچے زیر، عین پہ اگر ہم زبر نہ بھی لگائیں تو آ جو ہے یہ اپنا خود معنی دے رہا ہے، مطالعہ لفظ ہمارے پاس بنا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اس سے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس اتحاد، الف کے نیچے زیر، تے کے الف اور تے آپس میں جڑ رہے ہیں اس لیے تے پہ ہم نے تشدید بھی لگائی اور نیچے زیر بھی، اتحاد، ہا زبر الف ہا اور دال، دال پہ جزم نہ بھی لگائیں تو بھی ہمارے پاس صحیح ہوگا اور اگر لگا دیں تو بھی صحیح ہے، ہمارے پاس لفظ اتحاد بنا۔ یہ ہمارے اعراب کا سوال مکمل ہوا۔ اگلا ہمارے پاس سوال آ رہا ہے، اس سبق میں ایک لفظ، سوال نمبر 6 ہے، اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا آری، آری کا مطلب بالکل فارغ ہونا، لا تعلق ہونا، آپ نے اس سے ملتا جلتا لفظ آری بھی پڑھا ہوگا، الف مدار چھڑیری آری، آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سا آری ہے، اس آری کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں اور اس آری کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آری، اگر ہم اس آری کو جملے میں استعمال کریں تو اس کا جو ہے مفہوم واضح ہو جائے گا کہ انسان اگر احساس سے آری ہو تو اس میں اور ایک پتھر میں کوئی فرق نہیں رہتا، فارغ ہونا، کسی چیز سے لا تعلق رہنا۔ اور اس آری کا مطلب کیا ہے کہ ایک آلے کا نام ہے جو بڑھئی لکڑی کاٹنے کے لیے عام طور پر استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ آری ہے، تو ان کا ہم نے فرق کو واضح کرنا ہے، آپ جملے بنا کے ان دونوں کے فرق کو واضح کریں گے۔ ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں جو کہ میں نے لکھ رکھے ہیں، آپ ان کے متضاد الٹ الفاظ بتائیں گے۔ دیکھیے گا، آپ کے پاس پہلا لفظ ہے کامیاب، اس کا متضاد لفظ ہوگا، الٹ ہوگا ناکام۔ اعلیٰ، متضاد ہوگا
ادنا زندگی، موت، مشرق مغرب، طلوع غروب، بدقسمتی خوش قسمتی۔ آپ کے پاس سوال نمبر 7 بھی مکمل ہوا۔ سوال نمبر 8 دیکھیں، آپ کے پاس جو ہے پہلا لفظ آ رہا ہے جملوں میں استعمال کریں، جس میں آپ کے پاس پہلا لفظ ہے نظم و ضبط، نظام کائنات، کار فرمائی، سرخرو، بحث و تکرار۔ آپ کے پاس یہ الفاظ ہیں جنہیں آپ جملوں میں استعمال کریں گے۔ آپ کے پاس سوال نمبر 9 دیکھیے کیا ہے۔ نیچے کالم الف اور کالم بے میں لکھے گئے جملوں پر غور کریں گے۔ یہاں پہ کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں، آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ کالم الف میں جو جملے لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں، ان جملوں کو ہم کہتے ہیں فعل معروف، اور کالم بے میں جو جملے لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں فعل مجہول کے جملے۔ فعل معروف کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ ایسے جملے جن میں فاعل موجود ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پولیس نے چور کو گرفتار کر لیا، یہاں پولیس آیا، ٹھیک ہے، یہ فاعل موجود ہے تو یہ فعل معروف ہوا۔ اور کالم بے میں دیکھیں چور کو گرفتار کر لیا گیا، یہاں فاعل موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو فعل مجہول کا نام دیا گیا ہے۔ آپ اس سے ریلیٹڈ یہ سارے جو ہے جملے بنا کر آئیں گے۔ میں نے آپ کو ہوم ورک پر بھی یہی دیا ہے، فعل معروف کو مجہول اور فعل مجہول کو معروف میں بدلیں۔ اور مشق کا سوال نمبر 7 ہوم ورک ہے، یہ سوال نمبر 7 ہوگا، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ہماری مشق کمپلیٹ ہوئی۔ آپ سبق سے متعلق سوال پوچھ سکتی ہیں۔ شکریہ۔